تو قرآن مجید میں اس نے لکھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور وہ تجھ سے الروح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ الروح میرے رب کے امر سے ہے، اور نہیں دیا گیا اس کا علم تمہیں سوائے قلیل، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تجھ پر وحی کی، پھر تو اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی وکیل نہیں پائے گا سوائے تیرے رب کی رحمت کے، بے شک تجھ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ سورہ صاد 38 سورت ہے 71 سے 74 تک، اور پھر 176۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، بس تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ پھر تمام فرشتوں نے ایک ساتھ اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو مٹی سے تخلیق کیا۔ تحریم 66 اس کی 12 آیت ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس ہم نے اس یعنی شرمگاہ میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں سے تھی۔ 19 سورت ہے مریم، اس کی 16، 17، 18، 19۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کر جب اس نے اپنے اہل خانہ سے شرقی مکان پر علیحدگی اختیار کی، پس اس نے ان کے علاوہ یعنی مریم نے ان کے علاوہ حجاب پردہ کیا اپنے اہل خانہ کے علاوہ، بس ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، بس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک مثل بشر تھی روح۔ مریم نے کہا اگر تو اب پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس روح نے کہا بے شک میں تو تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں۔ الشورى 42 سورت ہے، اس کی 51 اور 52 آئے۔ وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك وحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم۔ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول کو بھیج کر، بس وہ اس کی اجازت سے وہی کرے گا جو وہ چاہے گا، بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح امر سے بھیجی اور تو نہیں جانتا تھا کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک نور یعنی روشنی بنا دیا، اس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک تو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ جو 58 اس کی 22ویں آیت ہے، اس میں لکھا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے آبا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں
یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہی تو ہیں جن کے دلوں میں اس نے یعنی اللہ نے اپنا ایمان لکھ دیا اور اپنی روح سے ان کو مضبوط کر دیا۔ عربی میں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، روح منہ، وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کا گروہ ہے، آگاہ ہو جاؤ جو بے شک اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ سورہ البقرہ کے 2 پر 97 اور 98۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ کہتے کہ جبریل کا کون دشمن ہے؟ بس بے شک اس نے اللہ کی اجازت سے اس کو تیرے قلب پر نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یا سامنے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ کون ہے دشمن اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا؟ بس بے شک کافر انکار کرنے والوں کا اللہ دشمن ہے۔ سورہ نحل 16 اس کی 101۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم آیات کا مکان کی جگہ آیات سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو نے اسے گھڑ لیا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ کیا نازل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ سورہ نحل 16 کی 102۔ قُلْ نَزَلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دو اس نے روح القدس نے نازل کیا تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہدایت و بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ سورہ شعراء 26 سورت ہے 192 سے 195۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوئی ہے تیرے دل کے اوپر اس کے لیے تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سو جائے، واضح عربی زبان کے ساتھ۔ سورہ نحل 16 اس کی 103 آیت۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں اسے ایک بشر تعلیم دیتا ہے، یہ جو روح آئی ہے اس کو بشر نے تعلیم دی ہے، جس کی جانب بے حرمتی کرتے ہیں عجمی زبان کہہ کر، یہ واضح عربی زبان ہے۔ سورہ فصلت کے اندر 44۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اگر ہم قرآن پڑھائی کو عجمی غیر عربی بناتے تو ضرور وہ کہتے اس کی آیت مفصل کیوں نہیں ہے؟ کیا عجمی اور عربی؟ کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے اوپر اندھا پن ہے، اور وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ الشورى اس کی 26 190 اور 199۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر ہم اس کو یعنی ہمارے روح کو کسی عجمی زبان میں نازل کر دیتے اور اس نے اس کو ان کے اوپر سامنے پڑھتا ہوتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ سورہ رات 13 اس کی 37۔ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے حکم کو عربی میں نازل کیا ہے، اور اگر تم نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نہ تو تیرا کوئی سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ سورہ مریم 19 سورت اس کی 97 آیت۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ بس بے شک ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ تو متقین حفاظت کرنے والوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کو اس کے ساتھ خبردار کرے۔ یہاں دیکھیں ابراہیم سورہ 14 میں 4 اور واضح ہو جائے گی بات۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کرے۔ بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ طٰہٰ 20 اس کی 25 سے 28۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کہا اے میرے رب میرے لیے میرے سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے عمل کو آسان کر دے اور میری زبان کی گھرا کو کھول دے کہ وہ میرا قول کہاوت سمجھ سکے۔ الشورى 26 اس کی 83-84۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، اور میری لیے زبان کو دوسروں کے لیے سچا بنا دے۔ تو ہے سورہ بقرہ 287، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے اس کے بعد رسولوں کے ساتھ ہم قافیہ یعنی موسیٰ کی کتاب کے ساتھ متفق کیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو دیا مریم البینات، بینات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا عیسی السلام کو روح القدس کے ساتھ۔ تو سورہ بقرہ 2:185 میں اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا مقصد ہے ہدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہدایت کی اور فرق کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے میں گواہ ہو وہ روزے رکھے۔ سورہ دخان لکھیں 44:1-4، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، قسم ہے واضح کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں، اس میں ہر حکمت والے کا امر کا فرق کیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کے ادراک رکھے کہ لیلۃ یعنی رات، قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو رات ہے قدر والی رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ہر امر سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اب سورہ فجر میں آئیے 89:1-4، والفجر قسم ہے اس فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جوف اور طاق راتوں کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کے جب وہ قریب ختم ہو۔ سورہ 16:2 میں لکھتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امر علی من یشاء من عبادی ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کریں کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھی سے ڈرو۔ سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ قرآن پہ غور نہیں کر رہے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف کثرت سے ہوگا۔ سورہ معارج 70 سورت ہے، اس کی 1-4، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عذاب کب آئے گا۔ للکافرین لیس لہ دافع، جسے کوئی بھی کافر اسے ٹال نہیں سکتا، ٹالنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ اس معراج والا ہے۔ تعرج الملائکہ، عروج معراج ہو رہی ہے ملائکہ کی، والروح، اور روح، الیہ اللہ کی طرف، فی یومی کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں تمہاری مقدار جو ہے وہ 50,000 سال۔ یہ پٹھان والا کام ہے نا کہ چینل پہ نہیں چلو انہاں دے نال بڑھنے